میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا، بڑوں سے سن رکھا تھا، علماء دین سے سن رکھا تھا، بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ فلاں کے پیر نے، فلاں کے جو مرشد ہیں انہوں نے ان کو یہ وظیفہ دیا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب وارے نیارے کی بات آئی تو ان دنوں میں ابھی شروعات تھی، وارے نیارے کا نہیں پتہ تھا، شاید میں نے کہا کہ وہ وظیفہ پڑھیں گے، دو چار لفظ ہوں گے تو ان سے بنگلے، کوٹھیاں اور بڑی بڑی عمارات اور پتہ نہیں آسمان تک جو ہے ان دنیاوی لحاظ سے انسان پہنچ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ میرے مرشد نے مجھے وظیفہ دیا کے حوالے سے ہے، اس کا ہم نے عنوان رکھا ہے۔ تو اس میں بڑی زبردست اور دلچسپ آپ سے معلومات ہم شیئر کریں گے اور آپ کے سننے والی ہوگی، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا، بلکہ آپ کی روح جو ہے اس کے اندر تازگی آئے گی۔ یہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی میں نے معنی خیز ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا۔ تو ناظرین، جب میں پیچھے ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں اپنے مرشد پاک کا، تو جب میں مرید ہوا میں نے اپنے مرشد کے پاس گیا تو اس وقت جو مجھے بتایا گیا میں نے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، لیکن یقیناً اسی وقت سے وہ پورا نہ ان کے اوپر اترا۔ تو جب بندہ نیا نیا کلاس میں جاتا ہے، نیا نیا مرید ہوتا ہے یا نیا نیا کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے وہاں کا ماحول دیکھنے کی، سیکھنے کی، اور وہاں کے سیکرٹس جو ہیں ان کو ڈھونڈنے کی، ان کے بارے میں پتہ لگانے کی۔ تو جب میرے اوپر یہ ٹائم آیا تو میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا، بڑوں سے سن رکھا تھا، علماء دین سے سن رکھا تھا، بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ فلاں کے پیر نے، فلاں کے جو مرشد ہیں انہوں نے ان کو یہ وظیفہ دیا تو اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب وارے نیارے کی بات آئی تو ان دنوں میں ابھی شروعات تھی، وارے نیارے کا نہیں پتہ تھا، شاید میں نے کہا کہ وہ وظیفہ پڑھیں گے، دو چار لفظ ہوں گے تو ان سے بنگلے، کوٹھیاں اور بڑی بڑی عمارات اور پتہ نہیں آسمان تک جو ہے ان دنیاوی لحاظ سے انسان پہنچ جاتا ہے۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ہمیں یہی معاشرے میں یہ چل رہا ہے، فلاں کا پیر ہے جی، اس نے پیر پکڑا تو وہ لندن چلا گیا اور اس کے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی وہ بک گئی، اب گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، فلاں ہے، مربع زمین لے لی، ترقی ہو گئی فلاں۔ تو شاید اس وقت میرے بھی یہی ذہن میں ہو۔ تو میں خدمت میں حاضر ہوا اپنے شیخ کے اور میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ تو جب یہ بات آئی، اب ذہن میں ایک وہ دھڑکن تھی، ایک بڑی جستجو تھی کہ مجھے بتایا جائے گا کہ جا کے یا حنانو یا منانو، یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی وظیفہ دے دیا جائے گا، دو چار لفظ ہوں گے اور میں جناب وہ مسئلے کے اوپر بیٹھ کے تسبیح لے کے اس کو خوب رگڑا دیا کروں گا اور اس سے مجھے وہ دنیاوی جو سوچ تھی وہ بن جائے گی۔ تو قربان جاؤں، فرمانے لگے، مسکرائے اور فرمایا کہ درود پاک پڑھا کر۔ میں سن کے واپس آ گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، درود پاک۔ اب آ کے جیسے روٹین تھی، جیسے وہ ایک کیا کہتے ہیں ریوڑ میں بھیڑ آدھی ہوئی ہوتی ہے، وہی کہ میں تو گیا تھا کہ پتہ نہیں کتنا مجھے وظیفہ بتایا جائے گا، تو درود پاک پڑھا کر، یہ تو میں پہلے بھی پڑھتا ہوں۔ خیر پڑھتا رہا، کام چلتا رہا۔ پھر ایک بار دوبارہ یہی جستجو ہوئی، یہی ہمت کی میں نے، پھر جا کے خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے شیخ سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ عطا کرائے۔ تو پھر مسکرائے اور پھر کہا کہ درود پاک پڑھا کر۔ پھر چلا گیا، پھر وہی کیا ٹھیک ہے جی درود پاک
अब मुर्शद का फरमान था, पढ़ना शुरू किया, लेकिन दिल में वही क्या कहते हैं खदशा और वही लालच और वही चीज़ें जो है ना वो घूम फिर रही थी कि जी दुरूद पाक तो वैसे भी पढ़ता हूँ, पहले भी पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, तो अब ऐसे है, ऐसे ऐसे। फिर कई सालों के बाद फिर उन दिनों में लॉस हुआ, लॉस के बाद दुबई चला गया, फिर वापस आया, फिर एक दफ़ा हाज़िरी का मौका मिला, खिदमत में हाज़िर हुआ अपने शेख की, और मैंने कहा कि हुज़ूर कोई वजीफ़ा बता दें। तो सरकार मुस्कुराए और तीसरी बार फिर मुझे यही कहा कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ा कर। कुर्बान जाऊँ, वहाँ से मेरी किस्मत खुल गई, वहाँ से मेरी लक लग गई, वहाँ से अल्लाह ने अपने फजल व करम से उस अहले बैत के घराने से जो मेरे मुर्शिद करीम का तल्लक है, वो आले नबी औलाद अली हैं, हसनी हुसैनी हैं, उनकी निगाह से मुझे सीधा रास्ता मिला। तो अचानक जब मैं वापस आया तो मेरे जहन में ये चीज़ें बैठना शुरू हो गई, मेरा जहन खुलता चला गया और उसके अंदर ये सरायत करता चला गया कि तीसरी बार दुरूद पाक का वजीफ़ा फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ा कर। तो जब मैं बैठा तो कसम से जब जहन खुला तो नाज़रीन ऐसा प्यारा उसमें सवाद आया, ऐसा प्यारा उसमें मुझे एक मज़ा आया कि मुझे वो वजीफ़ा अता हुआ है जो बग़ैर वज़ू के भी पढ़ा जा सकता है। उसकी कोई कैद व बंद नहीं है कि मैंने 1000 बार पढ़ना है, 2000 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। फरमान तो यही है कि दुरूद पाक पढ़ा कर। अहादीस में भी देख लें, कुरान पाक में भी जाके देख लें, कुरान पाक उठाएं, वहाँ पे जाके पढ़ें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और मुझे वो वजीफ़ा मिला, मुझे वो अल्फाज मिले, मुझे कुर्बान जाऊँ वो कलाम मिला जो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि जो मोमिनीन हैं वो भी शामिल हो जाएं। तो मेरे उस्ताद ने, मेरे रहबर ने, मेरे शायख ने, मेरे मुर्शिद ने मुझे वो वजीफ़ा दिया। तो इसके ऊपर मैं इतना खुश हूँ कि इसकी अपनी खुशी को छुपा नहीं सकता, और आपके सामने मैंने ये अपना रखा कि मुझे ये अता हुआ है, और ये तो हलाल हलाल है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने चैनल के ऊपर दुरूद पाक के हवाले से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, उनके फ़ज़ाइल, उनके अहादीस से माख़ज़ और हर चीज़ जो है वो वाज़ेह करके बयान करूँ। तो नाज़रीन, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसमें कोई कैद व बंद नहीं है। आपका वज़ू है, नहीं है, आप बगैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि जी वज़ू करके दुरूद पाक वाहिद ऐसा वजीफ़ा है जो आप बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं, हर वक्त पढ़ सकते हैं, सफ़र में पढ़ सकते हैं, बैठे पढ़ सकते हैं, लेटे पढ़ सकते हैं, सोए हुए पढ़ सकते हैं, जैसे आप चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसकी ये तादाद तो खुद मुतय्यन की हुई है, बाकी ये है कि आप पढ़ते रहें। जितना इसमें अहादीस मुबारका भी हैं, वहाँ से जाके आप मदद लें और देखें कि वहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आकर सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह मुझे वजीफ़ा बताएं, मुझे कुछ बताएं। तो आपने कहा कि मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा कर, मुझ पर दरूद पढ़ा कर। तो फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं इतनी इबादत करता हूँ, इतने नफल पढ़ता हूँ, इतना ये, तो आपने फरमाया कि दरूद पाक पढ़ा कर। तो उसने फिर कहा कि मैं फ़र्ज़ नमाज या फ़र्ज़ के बाद बाकी जितने भी नफली इबादत थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता था। तो मैं इतना किस्मत वाला, इतना मुकद्दर वाला कि मुझे ये मुर्शिद करीम की तरफ से ये वजीफ़ा मिला। तो जब मैंने इसकी गहराई में देखी, कसम से जब जो मैं सोचता था, जो मैं कि या हय्यु या क़य्यूम का वजीफ़ा होगा, या हन्नान या मन्नान का होगा, या मुकीत हो, या जो भी अल्लाह पाक के नाम हैं, बहुत हैं तो शायद, लेकिन जब मैंने उनकी गहराई में जाके देखा तो यकीन जाने उनके लिए इतनी आपके ऊपर पाबंदियां हैं कि आपने उनको पढ़ने के लिए क्या करना है, बावज़ू होना है, किबला रुख बैठना है, कपड़े साफ़ होने चाहिए, जगह का साफ़ होना चाहिए, हर तरह से ख्याल रखना है, तन्हाई में पढ़ना है, खामोशी में पढ़ना है,
اور اس کی تعداد جو ہے اتنی ہونی چاہیے، اس کا اس طرح کے، تو درود پاک کے اوپر ایسی کوئی قید و بند نہیں ہے۔ اور صاحب ذرا ایسا ہونا چاہیے، ایسا کوئی نہ کوئی ملنا چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی قید و بند نہ ہو، انسان اپنی مرضی سے کھلے۔ تو یہ مرشد کریم کا ایک بہت بڑا تحفہ مجھے عنایت ہوا، میرے اس استاد کا میرے اوپر کرم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کہ مجھے درود پاک کا تحفہ ملا۔ تو ناظرین، آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ بغیر استاد کے کوئی بھی کام، سائیکل بھی سیکھنی ہے تو وہ بھی استاد سے اگر سیکھی ہوئی ہو تو پھر کبھی بندہ مار نہیں کھاتا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ لائسنس بنوانے کے لیے دیکھا، گاڑیوں کے لائسنس بنوانے کے لیے وہ سیکھتے ہیں، سیکھنا پڑتا ہے، گاڑی سیکھنی پڑتی ہے، موٹر سائیکل، جہاز، بڑی گاڑیاں سب استاد کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی، استاد کے ساتھ سیکھی جاتی ہیں۔ آپ نے جتنا بھی علم پڑھنا ہے، ماسٹر ہوں، ڈگریاں کی ہوئی ہوں، جتنے مرضی دنیا کے، وہ میں کہتا ہوں پاوے بن جائیں پڑھائی میں، آپ نے ماسٹر کیا، پھر پی ایچ ڈی کی، جو بھی کیا، لیکن وہ استادوں سے ہی کیا، بغیر استاد کے آپ نے نہیں کیا۔ تو اس طرح آپ استاد کا دامن جو ہے اگر وہ پکڑ کر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، درود پاک کے حوالے سے جو میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنی تھی۔ یہ چھپانے والی نہیں ہے، کوئی ایسے کلمات نہیں ہیں میرے لیے، یہ اسم اعظم تو اللہ کی ذات کی جو صفات ہے وہ ہوتی ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، لیکن مجھے اسم اعظم کے طور پر یہی ملا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو قرآن پاک کی اس کے اوپر شہادت بھی جب یہ ملی کہ اللہ تو کون سا کام کرتا ہے، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، ہماری مجال کے ہم پوچھیں، لیکن مولا حجت میں ہم یہ پوچھ نہ لیں کہ تو ہمارا مولا ہے، داتا ہے، پیدا کرنے والا، خالق، مالک، سب کچھ ہے، ہماری جان تمہارے قبضے میں ہے، لیکن اللہ تو کوئی کام کرتا ہے، تو کام میں رہتا ہے، تو فرماتا ہے کہ میں کام میں رہتا ہوں، کون سا کام ہے؟ تو اللہ نے پھر یہ قرآن پاک میں بتایا، جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں درود پاک پڑھنے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے ایمان والو، اور بے ایمانوں کو نہیں کہا۔ بے ایمان کون سے ہوتے ہیں؟ کافر۔ بے ایمان کون ہوتے ہیں؟ عیسائی۔ بے ایمان کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلم۔ بے ایمان کون ہوتے ہیں؟ ہندو۔ بے ایمان کون ہوتے ہیں؟ سکھ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقین جانیں، میں نے اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نامے کو بڑے ہی پیار سے لیتے ہیں، چومتے ہیں، برکت کے حوالے سے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات بھی مانتے ہیں، اور جو یا ایھا الناس میں آتے ہیں وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اس کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مل کر نبی پر درود نہیں پڑھتے، بلکہ وہ کچھ اور ہی اپنے گن گاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے نبی سے محبت، عشق، اور اپنے اللہ کی فرما برداری اور اپنے اللہ کے احکامات کے سائے میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اپنے اس میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔